نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وقال الله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم نے موضوع جو بنایا ہے وہ رکھا ہے، وہ ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا جس میں ہمارے دور کے ایک مشہور شخصیت ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے اور جس کا حوالہ دے رہے تھے وہ ہم نے بھی صاف ظاہر ہے ساری زندگی ہو گئی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، جو بھی اولیاء اکرام کے حالات و واقعات کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں تو ان میں ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور آپ حضرات بھی دیکھتے سنتے آئے ہوں گے۔ تو سوچا کہ اس موضوع پر آپ سے بات کی جائے اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ اپنے خیالات کا اظہار ہی کہہ سکتے ہیں، صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی بندہ حجت تو ہوتا نہیں ہے۔ ہر بندے کی ایک رائے ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک طبعی رویہ ہوتا ہے، ایک فطری رویہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہی وہ انسان اپنے تمام معاملات اختیار کرتا ہے۔ تو وہ واقعہ جو بیان کر رہے تھے وہ تھا حضرت اویس قرنی کا، رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو کہ وہ کیلے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ جی چونکہ انہوں نے اب جو ان کے واقعات ہیں، وہ جو کتابیں ہیں پرانی بزرگوں کی، جو تذکرۃ الاولیاء میں یا اس طرح کی اور جو بھی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو ان کو صحابہ، کبار صحابہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ ان کو جبہ دے کر اور وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو میں تو عرض یہ کرتا ہوں، جب بھی کوئی آپ کو کسی روایت کا حوالہ دیتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بات منسوب کی جاتی ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ واللہ عالم بالصواب۔ تو اس کے بارے میں اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات فلاں شخصیت کی طرف، فلاں بزرگ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک باریک سا نقطہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے اس کے جو نتائج و عواقب ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے اندر جو معاملات کار فرما ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو فی الحال وہ یہ کہہ رہے تھے، اور بڑے ان کا تمسخرانہ انداز تھا کہ لو جی وہ کیلا تو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور ان کے لیے تو نہیں نازل ہوا۔ تو ٹھیک ہے یہ بات، خیر بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ دیکھیں، وہ ایک بزرگ تھے اور ان کے بارے میں جو بھی واقعات ہیں، وہ جو لوگ اچھا اس میں نا یہ بھی پھر ایک بڑا باریک نقطہ ہے۔ اس میں ارادہ تو ہے کہ ہر ایک موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے، اس کے تمام پہلوؤں کو بغیر کسی خاص نقطہ نظر کے، بغیر کسی خاص طرف ٹلٹ کا رویہ رکھتے ہوئے ایک نیوٹرل سا، ایک درمیانہ سا رویہ اختیار کیا جائے اور چیزوں کو لیا جائے۔ اب جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں اور اکثر لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور ہر انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ انسان کہانی والا جو انداز ہوتا ہے، واقعات یا قصے یا کہانیاں، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ان سے یعنی ایک اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، ایک کیوروسٹی ہوتی ہے اس کے اندر، ایک نا وہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا، کیا کہانی تھی، کیسے ہوا، تو اس میں ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اس کو مزہ آتا ہے، حظ اٹھاتا ہے، حظ ملتا ہے انسان۔ تو یہ جو نیچرل اس کی کنڈیشن، انسانی فطرت ہے، یہ کوئی کسی کو خاص نہیں ہے کسی کا۔ کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے، نہیں، میں بھی مطلب جو
ٹھیک کہانی کی حد تک تو کہانی کو ٹھیک ہے سنیں اور بس صحیح ہے، کہانی کو کہانی ہے، لیکن جو کہانی کو دین بنا کر سنایا جائے، یا کسی واقعے کو، کسی قصے کو، کسی روایت کو، کسی کی بھی اس کو دین بنا کر جب پیش کیا جاتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط بات ہے۔ اور اس کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بھی ایک صاف ظاہر ہے، ایک عالم دین کا تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کنڈیم کرے، لیکن کنڈیم کرنے سے پہلے اس کو اپنے انداز، اپنے الفاظ، اپنے رویے، اپنے لہجے کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کے مطابق پھر وہ اس کی بات کرے۔ اب جب کسی کا رویہ جو ہے وہ کسی کی طرف تمسخرانہ ہوگا اور تضحیک آمیز ہوگا یا توہین آمیز ہوگا، تو توہین یا تضحیک یا تمسخر تو انسان اپنا بھی برداشت نہیں کرتا، اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا بھی نہیں کرتا، تو وہ ہستیاں، مقدس ہستیاں یا محترم، جن کا ایک احترام ہے، جن کے ساتھ لوگ عقیدت رکھتے ہیں، جن کے واقعات سن سن کے، اب صاف ظاہر ہے ہر عام شخص جو ہے وہ تو ان کی گہرائی تک نہیں جاتا، ان کو نہیں پتا کہ کون سا واقعہ، کون سی شخصیت کا کون سا واقعہ صحیح ہے، کون سا واقعہ صحیح نہیں ہے، کب کب کا واقعہ ہے کیا نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ الگ اس کے بارے میں وہ جو رویہ ہے انسان کا، وہ تصدیق آمیز ہوگا یا توہین آمیز ہوگا۔ اچھا، وہ لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، ان کی ایک عقیدت اور ان کی محبت، ایک وارفتگی کی کیفیت، ان کی قربانیوں کی جیسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ جو جس طرف لگا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ یہ بڑی افسوسناک بات، جبکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو رب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دل و دماغ کو کھولا ہے، وسعت دی ہے، اور قید و بند جو دماغی جو جکڑن ہے، دماغی جو قید ہے، جو بند کیا ہوا ہے دماغ مختلف لوگوں نے، اب یہ وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی کہ وہ کس کس نے کیسے کیسے بند کی بارہ، تو یہ واقعات سن سن کے ایک انسان کی عقیدت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، ایک عجیب ان کی، اب جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو واللہ عالم اب یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے ان کی طرف، اور اس کی صحت کیا ہے، کیسی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے نا کہ یہ ہوا، اب اس کی اگر آپ اب توہین آپ نہیں کر رہے ان کی، یا تنقیص بھی نہیں ان کی کر رہے، اصل میں تو جو سنانے والا ہے، آپ کو واقعہ بتانے والا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے کیلا نازل کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دندان مبارک شہید کر دی۔ اب یہ ہوتی ہے بعض واعظین کی، جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، خطیب خطابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ واقعہ کوئی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، تو وہ جوش خطابت میں، جوش جذبات میں، جوش بیان میں وہ کچھ کہہ جاتا ہے، تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی تو بس اللہ ماشاء اللہ ہی ہے کہ وہ کوئی بالکل اس کی گہرائی میں پہنچ کر اس نے ہر چیز کی تحقیق کر کے اور وہ کوئی بیان کیا ہو، اور پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کی جو ایپلیکیشن ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، وہ بھی ضرور بتانی چاہیے کہ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ شرعی طور پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کو تو نہیں پتا، وہ تو لے کے چلا گیا پکڑ کے، اس نے سن لی بات، اس کے تو دل میں اس شخصیت کے بارے میں وہ انتہائی عقیدت پیدا ہو گئی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے سارے دندان مبارک شہید کر دیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں، وہ اس پہ میں انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کروں، ارادہ میرا تھا کہ اس پہ بات کروں گا، اس کی بھی کریٹیکل اپریسیشن کریں گے، تو لیکن بہرحال اس کو ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، اس میں رویہ اور انداز اور لہجہ جو ہے وہ انسان کا بڑا ہی شائستہ
ہونا چاہیے۔ اور اس میں اور اب جب وہ جس انداز میں وہ بیان کر رہے تھے، اس سے نہ تو وہ کر رہے تھے ان کی تنقیص و توہین، نہ ان کا مقصد تھا ان کی توہین و تنقیص کرنا، جن شخصیت کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا لہجہ اس طرح کا تھا، ان کا انداز اس طرح کا تھا بات کرنے کا، تو جو عام آدمی ہے، وہ دیکھنے والا، سننے والا، وہ اس کو یہ تو جو تو شدید عقیدت مند ہے وہ تو سنتا ہی نہیں، کہ اس کو پتہ ہے یار یہ بندہ ایسے بات کرے۔ دوسرا بندہ جو کوئی عام آدمی بھی سنے گا، دوسرا بندہ سنے گا جو چلو یہ اس نظریے سے کہ چلو سنے تو صحیح، کہتے کیا ہیں یہ صاحب، تو ان کو بھی لگے گا کہ یہ جو تھوڑے سے ماڈریٹ طبیعت کے ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یار رویہ ان کا انداز درست نہیں، اور جو انہی کے مزاج کے طبیعت میں جوش رکھنے والے اور حرارت رکھنے والے اور غصہ رکھنے والے اور اس طرح کے جو ہوں گے، وہ ان کو بڑا وہ لطف دے گا، وہ اس کو بڑا متاثر ہوں گے اس سے۔ وہ اب جو لہجہ اور انداز آپ اپنی گفتگو میں اختیار کریں گے، جس انداز سے آپ بات کریں گے، آپ کے سامعین جو آپ سے ایک محبت رکھنے لگ گئے ہیں، آپ کی باتیں سننے لگ گئے ہیں، آپ کی بھی ایک فالوئنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کو اب تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ چونکہ میں کر رہا ہوں، میرے بڑی فالوئنگ ہو گئی ہے، مجھے لائک کر رہے ہیں لوگ، تو اس لیے مجھے اجازت ہے کہ میں جس مرضی لہجے میں کروں۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا اس بیان کرنے والے نے، کہ جب میں اس انداز میں بیان کروں گا تو جو میرے سننے والے ہیں ان کا لہجہ، اور اگر انہی کے ساتھ اسی لہجے میں بات کی جائے تو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، برداشت بھی نہیں کرتا، غصہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قولا لینا، پیار سے، محبت سے اور طریقے سے، حکمت سے کسی کی غلطی واضح کرنی ہے، کسی کی اس کی جو خامی ہے اس کو بتانی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کا مقصد یا تو تنقیص و توہین یا تمسخر ہے، یا آپ کا مقصد اصلاح ہے، یہ آپ طے کر لیں پہلے۔ اگر تو آپ کا مقصد ان کی توہین کرنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، تو پھر آپ مذاق اڑا کر کیا کر لیں گے؟ تو مذاق تو قرآن نے روکا ہے۔ اگر تو ان کی توہین کرنا مقصد ہے، چاہے وہ کسی بیان کرنے والے کی آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی سننے والے کی آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ رویہ قابل ستائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، اس پہ آپ کان نہ دھریں، اس پہ غور نہ کریں، یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، یہ شرع کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو جب یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر آپ کو اپنا لہجہ نرم کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا، آپ کو محبت سے بات کرنی پڑے گی، توہین آمیز انداز میں بات کر کے تو کبھی بھی آپ یہ تو میں انشاءاللہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں بھی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہے، کس طرح کا رویہ، کس طرح کا اخلاق، کس طرح کا آپ کا ہونا چاہیے، اور کس طرح پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بُعِثْتُ لِأُتْمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق کا درس دیا۔ سبحان اللہ، کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تتمیم کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے، یہ بات یا روایت، اور یہ بے شک بلا تردد یہ بات عین حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اخلاق اور کمال تربیت اور کمال وہ ساری تربیت فرمائی۔ تو جو آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کی اخلاق حسنہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو بیان کر رہے ہیں، ان کا لہجہ اگر نرم ہوگا، پولائٹ ہوگا، تو وہ اثر انداز ہوگا۔ وہ جیسے میں عرض کیا کہ ان کی مزاج اور طبیعت کے جو اگریسو طبیعت کے ہوں گے،
تو وہ تو یقیناً بڑا حظ لیں گے، تو وہ صرف حظ ہی تک ہوگا۔ جو مقصد اگر اصلاح نہیں ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے، اگر اصلاح ہے تو پھر آپ کا لہجہ اور رویہ، اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ تو اس بارے میں بھی یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں بڑی لوگوں کی جذباتی عقیدت ہے، اس کی بھی کریٹیکل اپریسیشن جیسے میں نے عرض کیا کریں گے، تو وہ وقت آنے پر، ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع